ایسا واقعہ جو عمومی نوعیت سے مختلف ہو، ٹائم اینڈ سپیس کے قوانین کے تابع نہ ہو، اکثر معجزہ کہلاتا ہے۔ مذہبی اصطلاح میں معجزے سے مراد کسی بھی نبی کی ذات سے صادر ہونے والا ایسا کام ہے جو عقل کو عاجز کر دے اور اس کا کوئی جواب نہ پیش کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں کو کئی معجزے عطا کیے۔ قرآن مجید میں بیشتر نبیوں کی ذات سے وابستہ ایسے بے شمار معجزات کا ذکر ملتا ہے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بھی کئی معجزات رونما ہوئے۔ ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن پاک نبی پاک کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس میں زیر زبر تک کی تبدیلی نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو شروع ہی سے کئی خطرات درپیش تھے۔ نبوت سے قبل بھی مکہ اور آس پاس بسنے والے یہود آپ کی جان کے دشمن تھے۔ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اہل یہود میں سے ایک اور نبی پیدا ہوگا۔ وہ اس نبی کے انتظار میں تھے، لیکن جب انہوں نے نبوت کی نشانیاں ایک غیر یہودی شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں دیکھیں تو وہ حاسد ہو کر آپ کی جان کے درپے ہو گئے۔ ان تمام تر نامساعد حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی اور ہر خطرے سے آپ کو محفوظ رکھا۔ معراج شریف کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور معجزہ ہے۔ آپ براق پر تشریف فرما ہوئے اور بیت المقدس پہنچے۔ وہاں سب انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کی، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد زمین پر تشریف لے آئے۔ یہ سارے واقعات ایک ہی رات میں رونما ہوئے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بچپن میں فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو آب زمزم سے دھویا تھا تاکہ اس میں سے شیطان کے حصے کو ختم کیا جا سکے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ شق صدر کا واقعہ نبی پاک کی زندگی میں 4 سے 5 مرتبہ ہوا، سب سے پہلے 3 سال اور پھر 10 سال کی عمر میں، پھر مبعوث ہونے کے وقت اور ایک مرتبہ واقعہ معراج کے موقع پر۔ بعض عرب شاعروں نے شق صدر سے متعلق اشعار بھی کہے ہیں۔ غزوہ احزاب سے قبل جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک بہت بڑا اور سخت پتھر حائل ہو گیا، بہت زور لگایا گیا لیکن وہ نہ ٹوٹا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ نے کدال سے اس پر ایک ضرب لگائی تو اس میں سے چنگاریاں نکلیں۔ آپ نے فرمایا روم فتح ہو گیا۔ دوسری ضرب لگائی تو پھر چنگاریاں نکلیں۔ آپ نے فرمایا ایران فتح ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری ضرب لگانے پر بھی چنگاریاں نکلیں تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں بحرین کے سرخ محلات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ بعد میں ایران اور بحرین بہت جلد فتح ہو گئے اور روم کے بھی متعدد علاقے زیر اسلام آ گئے۔ صرف قسطنطنیہ کا شہر باقی رہ گیا۔ 800 سال بعد قسطنطنیہ سے بھی روم کی عیسائی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوئی۔ بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دائی حلیمہ کے ہمراہ ان کے قبیلے میں پہنچے تو قبیلہ بنو اسد کے جانوروں کے تھن ایسے ہو گئے جیسے جاگ گئے ہوں۔ وہ برتن بھر بھر کر دودھ دینے لگے۔ یہ بھی نبی پاک کا ایک معجزہ تھا۔ اسی سفر کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معبد کے خیمے میں پہنچے تو آپ سمیت پورے قافلے کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس خاتون کے ہاں ایک مریل بکری بندھی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں کچھ کھانے کو دو تو اس نے عرض کی کہ کچھ میسر ہوتا تو مانگنے کی نوبت نہ آتی۔ اس بکری کے بارے میں استفسار ہوا تو معبد نے کہا اس میں دودھ کا کیا سوال، یہ تو چلنے کے قابل ہی نہیں کہ ریوڑ کے ساتھ جاتی۔ آپ نے بکری کی کمر پر دست مبارک پھیرا اور اس خیمے کا سب سے بڑا برتن منگوا کر اس میں دودھ دھونا شروع کیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس مریل بکری کے دودھ سے برتن لبالب بھر گیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب سب نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور بکری کا بچہ ذبح کیا۔ ساتھ ہی میسر آٹے سے گھر والوں کو روٹیاں پکانے کا کہہ کر آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کان مبارک میں عرض کیا کہ 7 سے 8 افراد کا کھانا تیار ہے، تشریف لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 60 سے 70 افراد کے ساتھ پہنچ گئے۔ اس صحابی کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہویدا دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا تھالی ہٹائے بغیر سالن اور رومال ہٹائے بغیر روٹیاں نکالتے رہو۔ یوں یہی کھانا نبی پاک اور تمام اصحاب نے خوب سیر ہو کر تناول کیا۔ مہمانوں کی رخصتی کے بعد برتن کھولے گئے تو ان میں پہلے جتنا کھانا بھی موجود تھا۔
ایک مرتبہ دودھ سے بھرے چھوٹے سے کٹورے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ڈالی اور اس پیالے سے منہ لگا کر سب اصحاب صفا نے دودھ پیا۔ اس کے باوجود پیالے میں اتنا ہی دودھ بچا جتنا پہلے موجود تھا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگا دیا۔ اس کے بعد تا حیات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ جانوروں کی زبان سمجھ لینا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ ایک مرتبہ جب کچھ لوگ شرف ملاقات کے لیے حاضر خدمت ہوئے تو ان کے اونٹ نے اپنا سر لمبا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رکھ دیا اور اپنی زبان میں ڈکارا۔ آپ نے فرمایا یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام بہت لیتے ہو، کھانے کو کم دیتے ہو اور تشدد بھی کرتے ہو۔ نبی پاک نے مالک کو ہدایت کی کہ اونٹ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خود فرمایا تھا کہ ایک پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ درخت بھی آپ کا حکم مانتے تھے، اور ایک مرتبہ کھجور کا ایک سوکھا درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھونے سے ہرا بھرا ہو گیا۔